بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاغوتی دنیا عمران سیریز۔ بڑی اور طاقتور انجن کی حامل جیپ تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کسانہ پہاڑیوں کی طرف جانے والی سڑک پر آگے بڑھ ہی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور عقبی سیٹوں پر صفدر، تنویر، کیپٹن شکیل موجود تھے، جبکہ سب سے آخر میں جوزف بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جیپ عمران نے خصوصی طور پر جنگل اور پہاڑی راستوں کے لیے خریدی تھی۔ عمران صاحب، جوزف نے کہا تھا کہ سجاکی کی آنکھ صرف شہر میں کام کرتی ہے، جنگل میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگل میں ان طاقتوں کے سامنے ہر طرح سے اوپن ہو جائیں گے، صفدر نے کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ طاقتیں ویسے بھی تو ہمیں دیکھتی ہی رہی ہوں گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے خلاف لازماً کوئی نہ کوئی وار کرنے کی کوشش کریں گی، خاص طور پر غیر ماورائی وار، جولیا نے کہا۔ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق طاغوتی طاقتیں صرف گمراہ کرنے کی حد تک محدود ہیں، جبکہ کالی طاقتیں انسانوں کو براہ راست جسمانی نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، اور یہ دونوں طاقتیں شیطان اور اس کی ذریات کے تحت کام کرتی ہیں۔ اس لیے میں نے پاکیشیا سے روانگی سے پہلے روشن کلام لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا اور تمہیں بھی دے دیا تھا۔ اس روشن کلام کی موجودگی میں نہ کالی طاقتیں اور نہ ہی طاغوتی طاقتیں کوئی بھی براہ راست وار نہیں کر سکتی۔ اندھیرا روشنی پر وار نہیں کر سکتا۔ روشنی کی موجودگی میں اندھیرا خود بخود نابود ہو جاتا ہے۔ باقی رہی ڈاکٹر کرسٹائن کی ہلاکت، تو ہمیں اپنے انداز میں کام کرنا ہوگا، عام انداز میں جیسے ہم کسی مجرم کے خلاف کرتے ہیں، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جیپ کسانہ پہاڑیوں کے آغاز میں بنی ہوئی چیک پوسٹ پر پہنچ گئی تو عمران نے جیپ روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ چیک پوسٹ کے ایک بڑے کمرے میں بڑھ گیا۔ یہاں مسلح محافظ باہر موجود تھے۔ کمرے میں ایک مقامی آدمی موجود تھا۔ عمران کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میرا نام بشر مسلم ہے جناب، تشریف رکھیں۔ آپ کی آمد کی اطلاع ہمیں مل چکی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت کئی روز تک کسانہ پہاڑیوں میں رہیں گے۔ بشر مسلم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمارا پروگرام یہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جناب، پورا علاقہ انتہائی خطرناک ہے، کیا آپ نے اس بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں؟ بشر مسلم نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمیں سب معلوم ہے، ہم اس کے نقشے اور ویڈیو فلمیں بھی دیکھ چکے ہیں، آپ بے فکر رہیں، عمران نے جواب دیا۔ جناب، صرف دو باتیں میں آپ کو خصوصی طور پر بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کسی انہونی سے محفوظ رہ سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بسنے والا بوساؤ قبیلہ زہریلے تیر استعمال کرتا ہے۔ تیروں کی نوکوں پر جو زہر لگا ہوتا ہے اسے بوساؤ زہر کہتے ہیں، جو دنیا کا سب سے خطرناک زہر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہماری حکومت نے سیاحوں کو اس زہر سے بچانے کے لیے اس زہر پر نہ صرف ریسرچ کی ہے بلکہ اس کا توڑ بھی نکال لیا ہے۔ یہ توڑ گولیوں کی شکل میں ہے۔ اس کا نام اینٹی بوساؤ پوائزن ہے۔ ایک گولی ایک ہفتے تک اس زہر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ کیا آپ نے یہ گولیاں خرید لی ہیں یا نہیں؟ بشر مسلم نے کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ نہیں، میں تو یہ سن ہی آپ سے رہا ہوں، عمران نے کہا۔ تو پھر میں آپ کو یہ گولیاں دے سکتا ہوں، ان کا خاصا بڑا اسٹاک یہاں موجود ہے۔ آپ کے ساتھ اور کتنے آدمی ہیں؟ بشر مسلم نے کہا۔ میرے ساتھ مزید 4 مرد اور ایک خاتون ہے، عمران نے کہا تو بشر مسلم نے میز کی سائیڈ میں موجود بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایک محافظ اندر داخل ہوا۔ ابو الخیر، اسٹاک سے اینٹی پوائزن کا پورا پتہ لے کر آ جاؤ اور ساتھ ہی بل بھی، بشر مسلم نے آنے والے سے کہا۔ یس سر، آنے والے نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ کیا یہ گولیاں شہر کے ہر میڈیکل اسٹور سے مل جاتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، عام پوائزن کے خلاف بھی کام کرتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر بوساؤ پوائزن کے خلاف کام کرنے کے لیے انہیں تیار کیا گیا ہے، بشر مسلم نے جواب دیا۔ چند لمحوں بعد محافظ دوبارہ اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں پیکڈ گولیوں کا ایک پتہ تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں بل تھا۔ اس نے پتہ اور بل عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے پہلے گولیوں کا پتہ اٹھا کر اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس پر نہ صرف دوا کا نام بلکہ کمپنی کا نام اور ایکسپائر ڈیٹ سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ گولیوں کی تعداد 6 تھی۔ عمران نے بل دیکھا تو رقم خاصی بڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ گولیاں خاصی مہنگی تھیں۔
لیکن عمران نے ایک بڑا نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ باقی رقم آپ اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیں، عمران نے کہا۔ اوہ، اتنی بڑی رقم؟ نہیں جناب، بشر مسلم نے کہا۔ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، میری اور میرے ساتھیوں کی طرف سے شہر جا کر دعوت کھا لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، بشر مسلم نے کہا اور بڑی مالیت کا نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، جبکہ محافظ پہلے ہی واپس جا چکا تھا۔ عمران نے گولیوں کا پتہ اور بل اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ یہ بساؤ قبیلہ اس دور میں بھی گنوں کی بجائے تیر استعمال کرتا ہے۔ کیا ایسا وہ خود کرتے ہیں یا آپ کلچر کو محفوظ رکھنے کے لیے ان سے ایسا کراتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ یہ سب کچھ وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں جناب، ورنہ حکومت کو کیا ضرورت ہے ایسی ادویات بنانے کی؟ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو اس قبیلے کی ہسٹری، رسم و رواج اور رہن سہن پر حکومت نے سیاحوں کی سہولت کے لیے ایک کتاب بھی شائع کی ہے، وہ آپ پڑھ لیں، بشر مسلم نے کہا اور میز کی دراز کھول کر اس نے ایک کتابچہ نکالا اور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی قیمت؟ عمران نے کتابچے کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سیاحوں کے لیے مفت ہے جناب، بشر مسلم نے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور کتابچہ طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ یہاں سیاحوں کی آمد کثیر تعداد میں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سیاح آتے رہتے ہیں، لیکن وہ قریب کے محفوظ علاقوں تک ہی محدود رہتے ہیں۔ البتہ کئی آگے بھی جاتے ہیں، لیکن پھر ہمارا آدمی ساتھ جاتا ہے۔ بساؤ قبیلے سے حکومت کا معاہدہ ہے کہ جب تک ہمارا آدمی ساتھ ہوگا تو وہ ان پر تیر نہیں برسائیں گے۔ ویسے آپ اگر چاہیں تو میں آپ کے ساتھ اپنا آدمی بھیج سکتا ہوں، لیکن… بشر مسلم بات کرتے کرتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ آپ کو حکومت سے باقاعدہ دلدل تک جانے کا خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا، بشر مسلم نے جواب دیا۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے طور پر یہاں کی سیاحت کرنی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ غیر محفوظ علاقے میں نہ جائیں، عمران نے کہا۔ یس سر، بشر مسلم نے کہا تو عمران اس سے مصافحہ کر کے کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ تیزی سے پہاڑی علاقے میں آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اور پھر وہ گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہاں جیپ کی رفتار چونٹی جیسی ہو گئی کیونکہ یہ واقعی انتہائی خطرناک علاقہ تھا۔ یہاں جیپ چلانا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف تھا، لیکن وہ اب مطمئن بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اسٹیئرنگ عمران کے ہاتھوں میں تھا اور سب کو عمران کی مہارت اور سمجھ بوجھ پر مکمل اعتماد تھا۔ لیکن ایک موڑ کاٹتے ہوئے جیپ نے یکلخت جھٹکے کھانے شروع کر دیے تو عمران چونک پڑا اور پھر اس نے جیپ روک کر اس کا انجن بند کر دیا۔ ویری بیڈ، انجن گرم ہو گیا ہے، عمران نے کہا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ اسے بونٹ اٹھایا تو انجن سے واقعی دھواں نکل رہا تھا۔ باقی ساتھی بھی نیچے اتر آئے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طرح انٹر کولر جیپ مل جائے، لیکن نہیں مل سکی۔ اب مسئلہ بن گیا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا۔ ریڈیٹر سے پانی لیک ہو گیا ہے، انجن گرم ہو کر دھواں دے رہا ہے، عمران نے جواب دیا۔ ریڈیٹر سے پانی کیسے لیک ہو سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی کنکر یا پتھر لگا ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہم آگے تو نہیں بڑھ سکیں گے، صفدر نے کہا۔ پانی مل جائے تو کام ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ لیکن ریڈیٹر کا سوراخ کیسے بند ہوگا؟ یہاں کوئی ورک شاپ تو نہیں ہے، پانی پھر بہہ جائے گا، صفدر نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ میرے پاس اس کا ریڈی میڈ علاج موجود ہے، مسئلہ صرف پانی کے حصول کا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا علاج؟ کیا کوئی ویلڈنگ پلانٹ جیپ میں رکھا ہوا ہے؟ لیکن کیا وہ جیپ کی بیٹری سے کام کر سکتا ہے؟ صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میں ہمیشہ سفر کے دوران اپنی کار کے ڈیش بورڈ میں ایک چوئنگم کا پیکٹ، پسی ہوئی ہلدی اور سوئی دھاگا رکھتا ہوں۔ اس سے سفر کے دوران سامنے آنے والے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ کیسے؟ کیا مطلب؟ اس بار جولیا نے کہا تو جو اب تک خاموش اور قدرے فکرمند کھڑی تھی۔ کوئی سوراخ بند کرنا ہو تو چوئنگم چبا کر نرم کر کے وہاں چپکا دیتا ہوں، سوکھنے پر وہ انتہائی سخت ہو جاتی ہے اور سوراخ بند ہو جاتا ہے۔ ریڈیٹر میں پسی ہوئی ہلدی ڈال دیتا ہوں تو گرم پانی کی وجہ سے یہ ہلدی اس کے کہیں بھی موجود باریک سوراخ کو بند کر دیتی ہے۔ اس طرح سوئی دھاگا بھی بڑے کام آتا ہے۔ یہ چیزیں اب بھی موجود ہیں، اگر پانی مل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کمال ہے عمران صاحب، آپ اس حد تک معاملات کو دیکھتے ہیں، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران مسکرا دیا۔ باس، میں کچھ دور سے پانی کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں جا کر پانی لے آؤں، خاموش کھڑے جوزف نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ کتنی دور ہوگا پانی؟ عمران نے پوچھا۔
زیادہ دور نہیں ہوگا، چند فرلانگ دور ہو سکتا ہے۔ جوزف نے کہا، ٹھیک ہے، جیپ سے کین لے لو اور اسے بھر لاؤ، لیکن جلدی واپس آنا۔ عمران نے کہا تو جوزف نے اسبات میں سر ہلایا، اور پھر اس نے جیپ کے عقبی حصے سے ایک بڑا لیکن خالی کین اٹھایا اور دائیں طرف بڑھتا ہوا جنگل میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی وہیں کھڑے آگے پیش آنے والے واقعات کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دور سے پے در پے فائرنگ کی آوازیں سن کر وہ بے اختیار اچھل پڑے۔ اوہ اوہ، یہ فائرنگ جوزف کی ہے، وہ کسی خطرے میں پھنس گیا ہے، آؤ، عمران نے کہا اور بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جدھر جوزف گیا تھا۔ باقی ساتھی بھی جولیا سمیت اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ان سب کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ جوزف کا فائر کرنا کسی غیر معمولی حالات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جوزف ہاتھ میں کین اٹھائے تیزی سے اونچے نیچے راستوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پانی کی مخصوص خوشبو اسے اب قریب سے قریب تر آتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ پانی جب اونچی جگہ سے نیچے گرتا تھا تو اس کی مخصوص خوشبو دور دور تک پھیل جاتی تھی، لیکن یہ خوشبو عام لوگوں کو محسوس نہ ہو سکتی تھی۔ یہ خوشبو صحراؤں میں رہنے والے یا پھر گھنے جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہی محسوس کر سکتے تھے، جن کے لیے پانی کا حصول آسان نہیں ہوا کرتا۔ چلتے چلتے اچانک جوزف بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی درخت پر سے اس پر خوشبودار پانی چھڑکا گیا ہو۔ اس کی ناک میں ایک نامانوس سی تیز بو آنے لگی تھی۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جوزف نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن اس کا ذہن اس خوشبو کا پوری طرح ادراک نہ کر پا رہا تھا۔ وہ اس بارے میں سوچتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر کچھ دور آگے جا کر اسے دور سے چشمہ نظر آنے لگ گیا۔ چشمے کا پانی کافی نیچے ڈھلان پر گر رہا تھا۔ نیچے چھوٹا سا قدرتی طور پر حوض سا بن گیا تھا۔ پانی کو دیکھ کر جوزف کے قدم اور تیز ہو گئے۔ اس کا رخ ڈھلان کی طرف تھا، کیونکہ وہاں سے وہ آسانی سے خالی کین بھر سکتا تھا۔ حوض کے قریب پہنچ کر اس نے کین کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ یکلخت جیسے اس کے جسم کا ہر رونگٹا خود بخود کھڑا ہو گیا۔ یہ اس کی فطری صلاحیت تھی کہ خطرے کا احساس اسے خود بخود ہو جایا کرتا تھا۔ اسی لمحے اسے اپنے عقب سے چیتے کی خوفناک گرراہٹ سنائی دی، اور جوزف بجلی کی سی تیزی سے مڑا ہی تھا کہ یکلخت ایک بھاری بھرکم چیتا گراتا ہوا اس سے ٹکرایا، اور جوزف چیختا ہوا اچھل کر نیچے پانی سے بھرے ہوئے حوض میں جا گرا، جبکہ چیتا اچھل کر حوض کو کراس کرتے ہوئے دوسری طرف جا گرا۔ جوزف نے تیزی سے پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کی تاکہ چیتے کے سنبھلنے سے پہلے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس پر فائر کھول دے، کیونکہ مشین پسٹل اس کی جیب میں موجود تھا۔ وہ واٹر پروف تھا۔ ایسے پسٹل خصوصی طور پر ایسے علاقوں کے لیے بنائے جاتے تھے جہاں اکثر و بیشتر تیز بارشیں ہوتی رہتی تھیں، تاکہ بارش کے پانی سے بھیگ کر اسلحہ بیکار نہ ہو جائے۔ ابھی وہ حوض سے پوری طرح نکل بھی نہ پایا تھا کہ چیتے نے بلندی سے اس پر چھلانگ لگا دی، اور اس بار اس کا پنجہ پوری قوت سے جوزف کے سینے پر پڑا تو یقیناً جوزف کے ڈھول جیسے سینے کے پرخچے اڑ جاتے، لیکن جوزف بہرحال کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ وہ افریقہ میں رہ کر چیتوں اور شیروں سے لڑنے کے تمام داؤ جانتا تھا۔ اس نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے، اور پھر اس نے ایک ہاتھ جیسے چیتے کی بجلی کی سی تیزی سے حرکت کرتے ہوئے پنجے کو پکڑ کر نہ صرف اپنے سینے پر پڑنے سے روک لیا، بلکہ دوسرا ہاتھ اس کے منہ کے نیچے گردن پر ڈال کر ایک زوردار چیخ مار کر اس کا جسم یکلخت ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھایا، اور بھاری بھرکم چیتا اچھل کر پشت کے بل عقب میں موجود پانی سے بھرے ہوئے حوض میں جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی جوزف نے کلابازی کھائی اور حوض سے چند قدم دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ چیتے نے پانی میں گرنے کے بعد چند لمحے اپنے آپ کو سنبھالنے میں صرف کیے، اور پھر سنبھلتے ہی اس نے پانی کے اندر سے ہی ایک زوردار چھلانگ لگائی۔ وہ واقعی جوان اور طاقتور درندہ تھا، لیکن اب جوزف پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ جیسے ہی چیتے نے چھلانگ لگائی، جوزف بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر سائڈ پر ہوا، اور چیتا زوردار چھلانگ کی وجہ سے اڑتا ہوا کچھ دور جھاڑیوں میں جا گرا۔ اس دوران جوزف نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا۔ چیتا جہاڑی پر گرتے ہی تیزی سے پلٹا۔ اسی لمحے جوزف نے پسٹل کا ٹریگر دبا دیا، اور پھر یکے بعد دیگرے 3 فائر ہوئے، اور جوزف پر چھلانگ لگاتے ہوئے چیتے کے حلق سے تیز گرراہٹ نکلی، اور وہ ایک دھماکے سے جوزف کے سامنے زمین پر گر گیا۔ لیکن نیچے گر کر اس نے ایک بار پھر سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن سامنے کھڑے جوزف نے بجلی کی سی تیزی سے اسے لات ماری، اور سنبھلنے کی کوشش کرتا ہوا
چیتا لات کھا کر پلٹ کر سائڈ پر جا گرا اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اسی لمحے جوزف کو دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ تیزی سے پلٹا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید بساؤ قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں۔ پھر دور سے جب اس نے بھاگ کر آتے ہوئے عمران کی جھلک دیکھی تو اس کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ چند لمحوں بعد عمران وہاں پہنچ گیا۔ کیا ہوا تھا جوزف؟ کیا اس چیتے نے تم پر حملہ کیا تھا؟ عمران نے جوزف اور چیتے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں باس، جوزف نے جواب دیا، اور پھر اس نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ اس دوران باقی ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، ورنہ اس قدر خوفناک چیتے کے اچانک حملے سے بچا نہیں جا سکتا، جولیا نے کہا۔ ہاں، چیتے کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ جوزف نے واقعی ہمت کی ہے، عمران نے کہا۔ تھینک یو باس، جوزف نے کہا، اور پھر ایک طرف پڑا ہوا کین اٹھا کر وہ دوبارہ ہاؤس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک بائیں طرف کی جھاڑیوں سے تیز گراہٹ سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور خوفناک چیتے نے جوزف پر چھلانگ لگا دی۔ اس کی یہ چھلانگ اس قدر جچی تلی تھی کہ جوزف کی گردن کی سائڈ پر چیتے کا زوردار پنجہ پڑا، اور جوزف اڑتا ہوا ہاؤس کے کنارے سے ٹکرا کر پانی میں جا گرا۔ اس کی گردن سے خون بہہ کر پانی کو سرخ کر رہا تھا کہ فضا ایک بار پھر ریٹ ریٹ کی آوازوں سے گونج اٹھی، اور چیتا جو پلٹ کر شاید پانی میں موجود جوزف پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا تھا، گراتا ہوا فضا میں اچھلا اور پھر ایک دھماکے سے نیچے گر کر ساکت ہو گیا۔ یہ گولیاں عمران نے چلائی تھیں۔ چیتے کے ہلاک ہوتے ہی صفدر اور تنویر دونوں بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے جوزف کو کھینچ کر پانی سے باہر نکال لیا۔ جوزف کی گردن کافی ادھڑ گئی تھی، لیکن پانی میں گرنے کی وجہ سے خون نکلنا بند ہو گیا تھا۔ البتہ جوزف کا جسم ڈھیلا پڑا ہوا تھا۔ گھبراؤ نہیں جوزف، تم بچ گئے ہو، عمران نے آگے بڑھ کر جوزف سے کہا، تو جوزف کے جسم میں جیسے یکلخت توانائی کی لہر سی دوڑ گئی۔ یس باس، میں نے منحوس چمگادڑ کو اڑ کر جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، وہ میری گردن سے چمٹی ہوئی تھی، جوزف نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسے لے کر جیپ میں چلو، وہاں فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر ایک طرف پڑا ہوا کین اٹھایا اور اسے پانی کے چشمے سے بھرا اور پھر اس کا ڈھکن لگا دیا، جبکہ صفدر نے جوزف کو سہارا دے کر چلانے کی کوشش کی، لیکن جوزف نے اس کا سہارا لے کر چلنے سے انکار کر دیا۔ میں چل سکتا ہوں مسٹر صفدر، جوزف نے کہا اور پھر خود ان کے ساتھ چلنے لگا۔ تم واقعی ہمت والے ہو جوزف، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منحوس چمگادڑ اڑ گئی ہے، اس لیے اب کوئی خطرہ نہیں ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چیتوں نے اس طرح جوزف پر حملہ کیوں کیا ہے۔ پہلے تو جوزف اکیلا تھا، لیکن دوسری بات تو ہم سب ہی وہاں موجود تھے۔ اس کے باوجود دوسرے چیتے نے ہم سب کو چھوڑ کر جوزف پر ہی کیوں حملہ کیا؟ جولیا نے کہا۔ یہی بات میں سوچ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ جوزف کو خصوصی طور پر ٹارگٹ بنایا گیا ہے، شاید طاغوتی طاقتیں جوزف سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن کیا چیتے طاغوتی طاقتوں کے زیر اثر حملے کر سکتے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوزف میں کوئی مخصوص کشش پیدا کی گئی ہو، کیونکہ میں نے اس دوسرے چیتے کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا انداز عام حملوں جیسا نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص وجہ سے حملہ کر رہا ہو، عمران نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جوزف کسی ایسی جھاڑی یا درخت سے ٹچ ہو گیا ہو جس میں کوئی خاص خوشبو نکلتی ہو، جس پر چیتے مجبور ہو جاتے ہوں۔ یہ بھی تو دیکھو کہ دونوں بار چیتوں نے ہی حملہ کیا ہے، حالانکہ اس علاقے میں شیر بھی ہوتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ باس، مجھے بھی پانی کی طرف جاتے ہوئے یوں احساس ہوا تھا جیسے درخت پر سے چھڑکاؤ ہوا اور مجھ پر پانی پڑا ہو، لیکن پانی نہیں تھا، البتہ نامانوس سی بو میں نے محسوس کی تھی، ساتھ چلتے ہوئے جوزف نے کہا، تو عمران اور دوسرے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ سازش کی جا رہی ہے، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ جیپ کے پاس پہنچ کر سب سے پہلے عمران نے جوزف کی گردن میں آ جانے والے زخم کی مرہم پٹی کی، اور پھر اس نے جیب سے گولیوں کا پیکٹ نکال کر جیپ میں موجود پینے کے پانی کی بوتل نکال کر اس نے باری باری سب کو ایک ایک گولی کھانے کے لیے دے دی۔ عمران صاحب، پانی موجود تھا تو پھر آپ نے جوزف کو پانی لانے کے لیے کیوں بھیج دیا؟ صفدر نے کہا۔ یہی ایک بوتل تھی، پہلے میرا خیال تھا کہ کافی تعداد میں بوتلیں رکھ لوں، لیکن پھر میں نے اس لیے ارادہ بدل دیا کہ جنگل میں ظاہر ہے جگہ جگہ چشمے ہوں گے، عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، اب شاید ہمارا مقابلہ بوساؤ قبیلے سے ہو،
اس سلسلے میں آپ نے کوئی پلان بنایا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان گولیوں کے کھانے کے بعد ان کے تیروں پر موجود زہر ہم پر اثر نہیں کرے گا، لیکن تیر زخمی تو بہرحال کرتے ہیں، اور تیر آنکھوں میں یا گردن میں بھی لگ سکتا ہے۔ اس لیے ان تیروں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس بوساؤ قبیلے کو اپنے تحت کر لیا جائے یا ان سے دوستی کر لی جائے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، دوستی؟ وہ کیسے؟ جولیا نے چونک کر کہا، بوساؤ قبیلے کے بارے میں جو کتابچہ چیک پوسٹ والوں نے دیا ہے، اسے وہیں سے میں نے سرسری طور پر پڑھا تھا۔ اس کے مطابق یہ قبیلہ بھی صدیوں پہلے وسطی افریقہ کے گھنے جنگلات سے یہاں شفٹ ہوا ہے۔ اس قبیلے کی زبان افریقہ کی ساملی زبان سے ملتی جلتی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ میں اس قبیلے کو کسی حد تک اپنے حق میں رام کر لوں گا۔ عمران نے کہا، باس، آپ اسے مجھ پر چھوڑ دیں۔ ان کی ایک شاخ اب بھی افریقہ میں موجود ہے، وہ بھی بوساؤ ہی کہلاتے ہیں۔ اس قبیلے کا بادشاہ سومو کہلاتا ہے۔ اس کے سر پر سرخ رنگ کے 2 پر لگے ہوتے ہیں۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمران نے کہا، اس دوران ریڈیٹر میں نہ صرف پانی ڈالا جا چکا تھا بلکہ ساتھ ہی پسی ہوئی ہلدی بھی ڈال دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب انجن اسٹارٹ کیا گیا تو کافی دیر تک چیک کرنے کے بعد جب انجن دوبارہ گرم نہ ہوا تو سب نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، اور پھر عمران نے جیپ آگے بڑھا دی۔ عمران صاحب، اب آپ اس دلدل کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی اور جگہ آپ کی منزل ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہمارا ٹارگٹ ڈاکٹر کرسٹائن ہے، اور ڈاکٹر کرسٹائن کے بارے میں حتمی اطلاع ہے کہ وہ دلدل کے درمیان واقع پہاڑی میں موجود ہے، اس لیے ہماری منزل بھی وہی دلدل ہے جو یہاں سے کافی فاصلے پر ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے راستوں کو چیک کر لیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں احمقوں کی طرح گھومتے پھریں۔ ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا، چلو احمقوں کی طرح نہ صحیح، عقل مندوں کی طرح تو گھومنے پر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا نا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ جولیا نے قدے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا، تو تم نے مذاق کے لیے باقاعدہ کوئی ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے؟ چلو مجھے وہ دے دینا، میں اس کے مطابق مذاق کر لیا کروں گا۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا۔ عمران صاحب، بوساؤ قبیلے کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صفدر نے درمیان میں شاید دانستہ مداخلت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران اپنی باتوں سے باز نہیں آئے گا، اور جولیا کا پارا بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ جہاں درختوں کا مخصوص دائرہ ہو، ان درختوں کی پہچان ان کے سرخ پتے اور زرد رنگ کے پھول ہیں جو دور سے ہی نظر آ جائیں گے۔ عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کی انتہائی محتاط ڈرائیونگ کے بعد وہ جنگل میں اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے کچھ فاصلے پر سرخ پتوں اور زرد رنگ کے پھولوں سے بھرے درخت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے جیپ کا رخ ان درختوں کی طرف کر دیا۔ ہوشیار ہو جاؤ، ہم بوساؤ قبیلے کی حدود کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ عمران نے کہا تو سب چوکنا ہو گئے۔ باس، جیپ ان کی حدود میں نہ لے جانا، پہلے روک لینا، میں ان سے بات کروں گا۔ حکم میں بیٹھے جوزف نے کہا، مجھے معلوم ہے تم مجھے مشورہ نہ دیا کرو، ورنہ سیاہ رنگ کی چیل سرخ رنگ کی جھاڑیوں میں زرد رنگ کے انڈے بھر سکتی ہے۔ عمران نے سرد اور سخت لہجے میں کہا، باس، فادر جوشوا رحم کرے، ایسا سوچا بھی مت کرو باس، اگر سیاہ چیل نے سرخ رنگ کی جھاڑیوں میں زرد رنگ کے انڈے بھر دیے تو پورا افریقہ موت کا شکار ہو جائے گا۔ باس پلیز، جوزف نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر تم بھی اپنے آپ میں رہا کرو۔ ابھی میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ورنہ جس طرح تم نے چیتے کو اپنی گردن میں پنجہ مارنے کی مہلت دے دی تھی، تمہارے جسم میں سینکڑوں گولیاں اتار دی جاتی۔ عمران کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ تم بہت رحم دل ہو باس، تم نے اپنے غلام کی کوتاہی کو معاف کر دیا ہے، غلام آئندہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تم نے جوزف کو کیوں ڈانٹنا شروع کر دیا ہے؟ خبردار اگر اسے مزید ڈانٹا، ایک تو وہ زخمی ہو گیا ہے، اوپر سے تم نے اس پر چڑھائی شروع کر دی ہے۔ جولیا نے سخت لہجے میں بھنائے ہوئے انداز میں کہا، اگر میں اسے اس انداز میں نہ روکوں تو یہ پھیلتا چلا جائے گا، افریقیوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ عمران نے فرانسیسی زبان میں جواب دیتے ہوئے کہا تاکہ جوزف کو سمجھ نہ آ سکے، کچھ بھی ہو تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ تمہاری خاطر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور تم اسے پھٹکارنا شروع کر دیتے ہو۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی فرانسیسی زبان میں ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ وہ سامنے درخت پر ٹنگی ہوئی انسانی کھوپڑی دیکھ رہی ہو، یہ نشانی ہی اس بات کی ہے کہ اس کے بعد بوساؤ قبیلے کی حدود شروع ہو جاتی ہے، عمران نے کہا، اور پھر جیپ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی اس کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے نیچے اتر آئے
وہ سب غور سے اس انسانی کھوپڑی کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں تو کوئی بساؤ نظر نہیں آ رہا، جولیا نے کہا۔ ہاں، مگر وہ سامنے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہی ہم سرحد پار کریں گے، وہ یکلخت ہم پر زہریلے تیروں کی بوچھار کر دیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سب سے پیچھے کھڑے جوزف کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ تو جوزف کا چہرہ اس طرح کھل اٹھا جیسے عمران نے اسے 7 ملکوں کی دولت عطا کر دی ہو، کیونکہ عمران نے جس انداز میں اسے ڈانٹا تھا، اس سے وہ یہی سمجھا تھا کہ عمران اس سے ناراض ہے، لیکن اب اس کے اشارے سے بلانے پر وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران کی ناراضگی دور ہو گئی ہے، اس لیے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ یس باس، جوزف نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بساؤ قبیلے کا وچ ڈاکٹر کون تھا؟ عمران نے پوچھا۔ وچ ڈاکٹر زاشی تھا، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے باس، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ قبیلہ تو وہاں سے آ گیا تھا، کیا یہ اس وچ ڈاکٹر کو جانتا ہوگا؟ قریب کھڑے صفدر نے کہا۔ وچ ڈاکٹر پوری دنیا میں موجود قبیلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس قبیلے کے افراد دنیا میں جہاں جہاں بھی رہتے ہوں، وہ وچ ڈاکٹر کے تحت ہوتے ہیں، کیونکہ وچ ڈاکٹر بڑا پجاری ہوتا ہے اور بڑے پجاری کو دیوتا کا درجہ حاصل ہوتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے سردار کو بلاؤ جوزف، وچ ڈاکٹر زاشی کا حوالہ دے کر عمران نے کہا، تو جوزف تیزی سے آگے بڑھا اور ایک اونچے پتھر پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر بلند کیے اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے عجیب و غریب سی آوازیں نکلیں۔ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے دو درندے آپس میں لڑ رہے ہوں۔ پھر یکلخت جوزف نے چیخ چیخ کر ایک نامعلوم زبان میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ عجیب سے انداز میں چیخ کر بول رہا تھا۔ بولتے بولتے اچانک ایک بار پھر درندوں کی لڑائی جیسی آوازیں اس نے نکالنا شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد وہ خاموش ہو گیا، لیکن عمران کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ شاید جو کچھ جوزف نے کہا تھا اور جس انداز میں کہا تھا، وہ عمران کو سمجھ آ رہا تھا۔ جوزف کے خاموش ہونے کے چند لمحوں بعد تک ہر طرف گہری خاموشی طاری رہی، اور پھر اچانک سامنے جھاڑیوں میں سے ایک قبائلی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس میں سرخ رنگ کے 2 پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کے اٹھتے ہی تقریباً 20 کے قریب قبائلی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں، جن میں باقاعدہ تیر چڑھے ہوئے تھے۔ اس پروں والے قبائلی نے چیخ چیخ کر وہی زبان بولنا شروع کر دی جو اس سے پہلے جوزف نے بولی تھی۔ کافی دیر تک وہ بولتا رہا اور پھر خاموشی طاری ہو گئی، تو اسی لمحے عمران نے چیخ کر وہی زبان بولنا شروع کر دی۔ عمران خاموش ہوا تو جوزف نے عمران کے انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ جولیا اور باقی ساتھی صرف ان کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کے انداز سے لگتا یہی تھا کہ جیسے کسی بات پر عمران اور جوزف ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ سب یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ ان 2 پروں والے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کمان کو اوپر کیا اور پھر اس کا رخ اونچے پتھر پر کھڑے جوزف کی طرف کر کے اس نے کمان میں لگے ہوئے زہریلے تیر کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ پوری قوت سے تیر جوزف کے سینے میں اتارنا چاہتا ہو، جبکہ جوزف بڑے اطمینان بھرے انداز میں کھڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو، جولیا نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، عمران نے قدرے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس پروں والے آدمی نے پوری قوت سے تیر جوزف کے سینے کی طرف چلا دیا۔ تیر رائفل کی گولی کی طرح تیزی سے جوزف کی طرف بڑھا۔ جولیا اور عمران اور دوسرے ساتھیوں کے یہ سب دیکھ کر بے اختیار سانس رک گئے، کیونکہ جوزف کا ہٹ ہو جانا اب یقینی ہو گیا تھا۔ لیکن دوسرے لمحے ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر باہر نکل آئیں جب جوزف نے غیر متوقع تیز رفتاری سے پھرتی سے کام لیتے ہوئے اپنی طرف گولی کی رفتار سے آتے ہوئے تیر کو ہاتھ سے تھپکی دے کر نہ صرف اس کا رخ موڑ دیا تھا، بلکہ تیر اوپر تھوڑا سا گھوم کر فضا میں اٹھا اور ایک بار گھوم کر جوزف کی طرف سائڈ سے واپس آیا۔ تو جوزف نے اسے انتہائی ماہرانہ انداز میں ہاتھ میں پکڑ کر اس تیر والے ہاتھ کو سر سے اوپر اٹھا کر پوری قوت سے کوئی نعرہ لگایا۔ اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ پوری فضا گونج اٹھی، اور اس کے ساتھ ہی جولیا اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 2 پروں والے آدمی سمیت وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب جوزف کے سامنے رکوع کے بل جھک گئے۔ جوزف نے ایک بار پھر پہلے جیسا زوردار نعرہ لگایا اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر اس پتھر سے نیچے اترا اور تیزی سے آگے بڑھتا ہوا ان قبائلیوں کے قریب پہنچ گیا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی بدستور وہیں موجود رہے۔ جوزف نے آگے بڑھ کر اس 2 پروں والے
آدمی کی پشت پر مخصوص انداز میں تھپکی دے کر کچھ کہا تو وہ آدمی ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے تو اس سے سارے ساتھی بھی نہ صرف سیدھے ہو گئے بلکہ وہ سب خوشی اور مسرت سے اس طرح اچھلنے لگے جیسے انہیں ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ خوشی ان کے چہروں سے پھوٹ رہی تھی، جبکہ دو پروں والا آدمی بھی کچھ دیر عجیب سے انداز میں ناچتا رہا۔ پھر اس نے یکلخت جھک کر جوزف کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تو جوزف نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اس کی مٹھی بند تھی۔ اس نے 2 بار اس بند مٹھی کو ہوا میں گھمایا اور پھر اس نے بند مٹھی کا رخ عقب میں کھڑے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر کے اس نے بند مٹھی کو یکلخت کھول دیا تو اس کے ساتھ ہی بساؤ قبیلے کے اس 2 پروں والے سمیت سارے قبائلی ایک بار پھر رکوع کے بل جھک گئے۔ جوزف نے ان کی زبان میں ہی کچھ کہا تو وہ سب ایک بار پھر سیدھے ہو گئے۔ آؤ باس، آپ اور آپ کے ساتھی اب بساؤ قبیلے کے دیوتاؤں کے معزز مہمان ہیں، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے ہاتھ اٹھا کر اس کے کاندھے پر تھپکی دی۔ گڈ شو جوزف، تم نے میرے سارے گلے شکوے دور کر دیے ہیں۔ تم نے میری توقع سے بھی زیادہ مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اتنا تو شاید میں بھی نہ کر سکتا۔ گڈ شو، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا تو جوزف کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ پھر عمران کے اشارے پر سب آگے بڑھے۔ چند لمحوں بعد وہ سب ان قبائلیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ 2 پروں والا سب سے آگے آگے چل رہا تھا، جبکہ باقی قبائلی ان کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ ہمیں اپنی جیپ بھی لے کر آ جانی چاہیے تھی۔ ہم کب تک پیدل چلتے رہیں گے؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، کوئی جدید چیز بساؤ قبیلے کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہ سب ہوا کیا ہے؟ کچھ تفصیل تو بتائیں، صفدر نے کہا۔ یہ 2 پروں والا بساؤ قبیلے کا سردار ہے۔ اس کا نام لوگمبا ہے۔ جوزف نے اپنے آپ کو وچ ڈاکٹر زاشی کا نمائندہ بتایا اور انہیں بتایا کہ ہماری یہاں آمد وچ ڈاکٹر زاشی کے حکم پر ہے۔ یہاں ہماری آمد سے دیوتا خوش ہوں گے اور بساؤ قبیلے میں کئی سالوں تک صرف نر بچے پیدا ہوتے رہیں گے، جس سے قبیلہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ لیکن سردار لوگمبا نے اسے تسلیم کرنے کے لیے شرط لگا دی۔ اس شرط کے مطابق وہ اپنا زہریلا تیر جوزف پر چلائے گا۔ اگر تیر جوزف کو لگ گیا تو جوزف جھوٹا ہوگا اور اگر نہ لگا تو جوزف سچا ہوگا۔ بظاہر یہ ناممکن شرط تھی۔ مسئلہ زہر سے مرنے کا نہ تھا بلکہ مسئلہ تیر لگنے کا تھا۔ جوزف نے اس شرط کو تسلیم کر لیا، جس پر میں نے اسے کہا کہ وہ سردار لوگمبا سے کہے کہ وہ تیر مجھے مارے تاکہ میں تیر کو تھپکی دے کر ہٹا سکوں۔ گو اس قدر نزدیک سے آنے والے تیر کے ساتھ ایسا کرنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن پھر بھی میرا خیال تھا کہ میں ایسا کر لوں گا۔ لیکن جوزف نے میری بات نہ مانی اور سردار لوگمبا سے کہا کہ وہ اس پر تیر چلائے۔ میں اس معاملے میں مزید کچھ نہ کہہ سکتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ مجھے بہرحال امید تھی کہ جوزف اگر ایسا نہ کر سکتا تو وہ یہ شرط تسلیم نہ کرتا، کیونکہ جوزف ان معاملات کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھتا اور جانتا ہے۔ پھر جو کچھ ہوا اور جوزف نے جس بے پناہ مہارت کا مظاہرہ کیا وہ سب تمہارے سامنے ہوا ہے۔ اس طرح جوزف شرط جیت گیا اور سردار لوگمبا اور اس کے قبیلے والوں کو یقین ہو گیا کہ جوزف واقعی وچ ڈاکٹر زاشی کا نمائندہ ہے اور ہماری یہاں آمد سے دیوتا بساؤ قبیلے سے خوش ہو کر اسے مزید طاقتور بنا دے گا۔ عمران نے چلتے ہوئے تفصیل بتائی تو وہ سب کے سب چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ جوزف نے واقعی جس مہارت کا مظاہرہ کیا تھا وہ ان کے لیے بھی حیران کن تھی۔ جوزف واقعی افریقہ کا شہزادہ ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے بے اختیار اسبات میں سر ہلا دیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔